الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بزرگان محترم، برادران عزیز، شعبان المعظم کی آج آخری تاریخ ہے۔ آج مغرب سے انشاءاللہ اللہ کا خاص مہمان رمضان المبارک، اس کا چاند ہمارے ہاں طلوع ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مقدس کو سال کے باقی مہینوں کا سردار بنایا ہے۔ اس مہینے میں ایمان والوں پر اللہ نے روزے فرض کیے ہیں۔ سال کے باقی 11 مہینے دن اور رات میں حلال چیزوں سے اللہ نے منع نہیں کیا۔ رمضان المبارک کے مہینے میں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک دن کا روزہ اللہ نے ہم پر فرض فرمایا۔ عربی میں روزے کو کہتے ہیں صوم،
صوم کا معنی ہے رک جانا، اور اصطلاح میں کہتے ہیں اللہ کے حکم سے کھانے سے رک جانا، پینے سے رک جانا، حلال منکوحہ سے نفسانی خواہشات کو پورا کرنے سے رک جانا، اس کا نام صوم ہے، اسی کو ہم روزہ کہتے ہیں۔ جب حلال چیزوں سے ہمارا روزہ ہوتا ہے تو جو چیزیں حرام ہیں ان سے تو بدرجہ اولا ہمارا روزہ ہونا چاہیے، یعنی جب ہم حلال چیزوں سے رک گئے اللہ کے حکم سے، تو جو حرام چیزیں ہیں اور ہر حال میں حرام ہیں، سال کے 12 مہینے حرام ہیں، روزے کی حالت میں ان حرام چیزوں سے بچنا تو بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ روزہ رکھے لیکن اپنے آپ کو جھوٹ سے، غیبت سے نہ بچائے، ایسے شخص کا بھوکا پیاسا رہنا اللہ کو اس کی کوئی حاجت اور ضرورت نہیں، یعنی اجر و ثواب میں اس کو سوائے بھوکے پیاسے رہنے کے اور کچھ بھی حاصل نہیں ہونے والا۔ اس بات میں روزہ دار کو غور و فکر کرنا چاہیے تاکہ میرا روزہ خراب نہ ہو، تاکہ روزے پر اللہ کی طرف سے جو اجر و ثواب کا وعدہ ہے وہ مجھے پورا پورا مل کر رہے۔ جھوٹ ہر حال میں حرام ہے، غیبت کرنا ہر حال میں حرام ہے، لیکن ہم عام حالات میں بھی اس سے اجتناب نہیں کرتے، اور عین روزے کی حالت میں بھی ان حرام کاموں سے ہم اپنے آپ کو نہیں بچاتے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ جب اللہ کے حکم سے حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کر لیا تو جو چیز ہے ہی حرام اس سے بچنا بہت زیادہ ضروری ہے، ورنہ پھر بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے لوگوں، تم صرف 2 چیزوں کی مجھے ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ لمبی چوڑی تقریر بھی نہیں، لمبے چوڑے شرائط بھی نہیں، 2 جبڑوں کے درمیان میں جو چیز ہے یعنی زبان، 2 رانوں کے بیچ میں جو چیز ہے یعنی شرمگاہ، فرمایا ان 2 چیزوں کی تم ضمانت دے دو، جنت کی میں ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ کی لاکھوں رحمتیں ہوں علماء کرام پر، جنہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات کو آگے امت تک پہنچایا۔ ہمارے قریب زمانے میں یعنی آج سے تقریباً 1 صدی پہلے لکھنؤ میں ایک عالم گزرے ہیں، مولانا عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ، بہت کتابیں لکھی ہیں انہوں نے، فقہ پر بھی، احادیث پر بھی ان کے حاشیے موجود ہیں۔ اس حدیث پر مستقل انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے۔
ان کی کئی تصانیف ہیں، حالانکہ اللہ نے ان کو بہت مختصر زندگی عطا فرمائی، ٹوٹل 40 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اب ان 40 سالوں میں ان کا بچپن لڑکپن بھی گزرا ہے، پڑھنے کا زمانہ بھی گزرا ہے، لیکن اس کم مدت میں انہوں نے بہت بڑا کام کیا۔ تو یہ حدیث اس پر پوری کتاب لکھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی ضمانت دے رہے ہیں۔ شرمگاہ کی حفاظت تم کرو، زبان کی حفاظت تم کرو، جنت کی ضمانت میں دیتا ہوں۔ زنا، بدکاری، یہ تو تقریباً ہر شخص اس کو برا سمجھتا ہی ہے، غیر مسلم بھی جس میں حیا کا مادہ کچھ نہ کچھ ہو وہ اس کام کو برا سمجھتا ہے، اور جو لوگ ملوث ہیں اس گناہ میں بدقسمتی سے، وہ بھی ظاہراً یہ کام کرنا معیوب سمجھتے ہیں، چھپ کر کرتے ہیں، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت مانگی ہے، اسی طرح زبان کی حفاظت کی بھی ضمانت مانگی ہے۔ ایک کام کو بہت زیادہ برا سمجھا جا رہا ہے اور زبان کی زیادتی کو کچھ بھی برا نہیں سمجھا جا رہا، اس بات میں تو غور و فکر ہونا چاہیے۔ اور آپ غور کریں تو اس حدیث پاک میں ان دونوں چیزوں میں سے پہلے ضمانت زبان کی لی گئی ہے۔ دو جبڑوں کے درمیان جو چیز ہے اس کی ضمانت دو، کہ زبان جھوٹ نہیں بولے گی، غیبت نہیں کرے گی۔ غیبت ہماری تو مجلسیں اس کے بغیر سجتی نہیں، ٹائم پاس ہی نہیں ہوتا، ہر موضوع زیر بحث لاتے ہوئے سینکڑوں ہزاروں لوگوں کی غیبت چند جملوں میں ہم کر جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر علماء کی کلاس لینے پہ ہم آ جائیں کہ مولوی ایسے ہوتے ہیں، تو آپ نے تو سب مولویوں کی غیبت تو کر لی نا، سب آ گئے اس میں۔ اور غیبت اتنا بڑا جرم ہے، جس کی غیبت کی گئی جب تک وہ معاف نہ کرے اللہ معاف نہیں کرتے۔ جب کثیر تعداد میں لوگوں کی غیبت کر دی جائے تو پھر کس کس سے بندہ جا کر معافی مانگے گا، کس کس سے معاف کرائے گا؟ اور یہ جرم کتنا بڑا ہے، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ، تم میں سے کوئی شخص اس بات کو پسند کرتا ہے أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ یہ جملہ ہے تو چھوٹا سا، اس کی گہرائی میں تھوڑا سا میں متوجہ کرتا ہوں آپ کو۔ دیکھیے، حلال جانور کا گوشت نہیں، انسان کا گوشت، اور انسان بھی زندہ نہیں، مرا ہوا، اور وہ مرا ہوا بھی کوئی غیر نہیں، اپنا بھائی ہو، سگا بھائی۔ یہ اس کی شناعت، اس کی قباحت کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے اتنا زیادہ گہرائی میں جا کر متوجہ کیا کہ تم میں سے ہے کوئی جو اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے، فَكَرِهْتُمُوهُ، نفرت کرتے ہو نا، کراہت کرتے ہو اس چیز سے، وَاتَّقُوا اللَّهَ، تو پھر اللہ سے ڈرو، غیبت نہ کرو۔ تو میرے بھائیوں، روزے میں اللہ کے حکم سے اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو ہم اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں۔ تو جو چیزیں ہر حال میں ہیں ہی حرام،
ان کو چھوڑ دینا بہت زیادہ ضروری ہے، ورنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ایسا روزے دار جو جھوٹ کو نہیں چھوڑ سکتا، غیبت کو نہیں چھوڑ سکتا، جھگڑے فساد کو نہیں چھوڑ سکتا، اس کے بھوکے پیاسا رہنے کی اللہ کو کوئی حاجت نہیں۔ تو سب سے پہلا کام تو روزے میں یہ ہے، کیونکہ میں نے جس طرح عرض کیا کہ روزے کا معنی، صوم کا معنی یہ رک جانا، تو حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا یہ بہت زیادہ ضروری۔ اگر ان شرائط پر روزے دار پورا اترتا ہے تو انعامات کتنے ہیں ایسے روزے دار کے لیے؟ توجہ ہے بھائی؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے دار کو اللہ رمضان کے مہینے میں 5 ایسے انعامات عطا فرماتے ہیں جو کسی بھی شخص کو حاصل نہیں۔ 5 انعام۔ پہلا انعام یہ کہ جب بندہ کچھ وقت کے لیے بھوکا پیاسا رہتا ہے تو 5-6 گھنٹوں کے بعد اس کے معدے سے دھواں اٹھتا ہے، معدے کی بو اٹھتی ہے، جس سے دوسرا انسان نفرت کرتا ہے، برا محسوس کرتا ہے، کراہت محسوس کرتا ہے۔ فرمایا روزے دار کے منہ کی یہ جو بو ہے اللہ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ روزے دار کے منہ کی بو اللہ کو بہت پسند ہے، اللہ مشک سے بھی زیادہ پسند کرتے ہیں، جس طرح تم میں سے کوئی مشک کو پسند کرے۔ یہ پہلا انعام ہے روزے دار کے لیے۔ ایسا روزے دار جس کا روزہ حرام کاموں سے، جس نے اپنے روزے کو ملوث نہیں کیا، محفوظ رکھا، ایسے روزے دار کے لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سمندر کی مچھلیوں کو حکم دیتے میرے اس بندے کے لیے جب سے اس نے روزہ رکھا ہے اور جب جا کر یہ افطار کرے گا یہ سارا وقت اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی رہو۔ یہ کم انعام ہے؟ ویسے اللہ کے کتنا انعام ہے ہم پر۔ کھلی فضا میں سانس لینا، چہرے کی آنکھوں سے دنیا کی ہر چیز کا دیکھ لینا، اچھی بری خوشبو بدبو کا سونگھ لینا، مختلف اشیاء کے ذائقوں کا چکھ لینا، دماغ کے ذریعے اچھائی برائی کو سوچ لینا، یہ ساری نعمتیں ہیں۔ دل، دماغ، آنکھیں، ہاتھ، پاؤں، یہ سب نعمتیں ہیں۔ ان تمام نعمتوں کے ہوتے ہوئے یہ نعمت کہ روزے دار کے لیے سمندر کی مچھلیاں بھی مغفرت کی دعا کریں۔ کتنے انعام ہو گئے؟ جاگ رہے ہیں؟ بولیں۔ پہلا انعام روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ، محبوب۔ اور دوسرا انعام مچھلیاں بھی روزے دار کی مغفرت کے لیے دعا کرتی رہتی ہیں جب تک کہ اس کا روزہ رہتا ہے۔ تیسرا انعام روزے دار کے لیے ہر روز اللہ تعالی جنت کو سجاتے ہیں، آراستہ کرتے ہیں۔ جنت آراستہ کی جاتی ہے روزے دار کے لیے۔ جنت ملے گی کب؟ جی زندگی میں یا مرنے کے بعد؟ جی مرنا تو ہے نہیں نا بھائی، اسی مرنے سے تو بچ رہے ہیں، تو پھر کیا خیال ہے؟ دل میں شوق پیدا ہوگا جنت کا؟ اس کے لیے تو شرط ہے مریں گے تب ملے گی، دنیا میں نہیں ملنے والی وہ جنت۔ اس کا ادراک بھی دنیا میں نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ سجدہ 21ویں پارے میں فرمایا میں نے جنت میں
تمہاری آنکھوں کے ٹھنڈک کے جو انتظامات کر رکھے ہیں، نہ کسی آنکھ نے وہ دیکھے ہیں، نہ کسی کان نے سنے ہیں، اور نہ ہی کوئی دماغ اپنے طور پر ان کا ادراک کر سکتا ہے۔ میں نے ایسی ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جنت میں۔ روزے دار کے لیے ہر روز جنت سجائی جاتی ہے، آراستہ کر دی جاتی ہے کہ تیرے مرنے کی دیر ہے، جتنا مقدر اللہ نے تیری زندگی لکھ دی، اور سبب موت بھی اللہ نے لکھ دیا ہے۔ ابھی ہم دنیا میں نہیں آئے تھے، بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اس کا رزق، اس کی صحت، بیماری، جوانی، بڑھاپا، عمر کتنی ہوگی، کن حالات سے گزرے گا، شادی شدہ ہوگا نہیں ہوگا، اولادیں کتنی ہوں گی، بیٹے کتنے ہوں گے، بیٹیاں کتنی ہوں گی، بیمار ہو کر مرے گا، حادثے میں مرے گا، سب کچھ اللہ نے لکھ دیا ہے۔ اور جو سبب موت کا اللہ نے لکھ دیا، وہ سبب، اسی سبب سے ہی موت آئے گی۔ اور اذا جاء اجلہم، جب آ گیا نا اجل، لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون، فرمایا ایک لمحہ نہ تاخیر ہو سکتی ہے نہ تقدیم ہو سکتی ہے۔ ایک لمحہ نہ پہلے دنیا سے جا سکتا ہے، نہ ایک لمحہ بعد میں دنیا سے جائے گا۔ تو مرنے کی دیر ہے روزے دار کی، اس کے لیے تو ہر روز جنت کو سجایا جاتا ہے، دلہن بنتی ہے جنت اس کے لیے۔ اور وہ جنت، مثل الجنت التی وعد المتقون فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ وانہار من خمر لذۃ للشاربین وانہار من عسل مصفی۔ اللہ فرماتے ہیں اس جنت کی مثال تمہیں کیسے بتاؤں، سنو، وہ جنت تو ایسی ہے، اس میں ایسے پانی کے صاف شفاف پاکیزہ پانی کی نہریں ہیں، غیر آسن، جن کا ذائقہ اور رنگت کبھی تبدیل نہیں ہوتی، اور اس میں دودھ کی بھی نہریں، اور اس میں شراباً طہورا، پاکیزہ شراب کی بھی نہریں، اور اس میں عسل مصفی، خالص شہد کی بھی نہریں بہتی ہوں گی۔ جو چیزیں تمہیں دنیا میں گراموں میں خریدنی پڑتی ہیں، وہاں نہریں بہتی ہیں جنت میں۔ حرام شراب سے بچنے والے کو اللہ شراباً طہورا پلائیں گے جنت میں۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ جب اس طرح کی احادیث سنا کریں، پڑھا کریں، فوراً دل متوجہ کر کے رب کے حضور درخواست کیا کریں، یا اللہ مجھے ان لوگوں میں شامل فرما دے جن خوش قسمتوں کو یہ تو عطا فرمائے گا۔ تیسرا انعام روزے دار کو جو ملتا ہے، اللہ شیاطین کو جکڑ دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مجھ جیسا گناہگار بھی عام دنوں سے بڑھ کر رمضان میں نیکی کرتا ہے۔ شیطان کو اللہ نے زنجیروں سے جکڑ دینا ہے، شیطان اب اس کو گمراہ نہیں کر سکتا، نیکیوں سے روک نہیں سکتا، برائیوں میں ملوث نہیں کر سکتا اس کو شیطان۔ لیکن یہاں پر بھی اپنے آپ کو ٹٹولنا ہوگا، اپنے آپ کو دیکھنا ہوگا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جو فرمایا وہ تو سچ فرمایا۔ شیاطین تو جکڑ دیے جاتے ہیں، پھر بھی جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، پھر بھی جو لوگ روزہ نہیں رکھتے، پھر بھی جو لوگ حرام کاموں سے اجتناب نہیں کرتے، تو شیطان تو جکڑا ہوا ہے، پھر کون ہے جو اس کو گمراہ کرنے والا ہے؟ اس بارے میں بھی فکر مند ہونا چاہیے۔ اور پانچواں انعام روزے دار، وہ روزے دار جس نے وفاداری کے ساتھ رمضان کے ساتھ نبھائی، کہ رمضان کی پہلی شب آئی، رمضان جب شروع ہوتا ہے رات پہلے آتی ہے یا دن پہلے آتا ہے؟ رات پہلے آتی ہے نا۔ جس نے رمضان کی پہلی شب سے لے کر عید تک رمضان کے ساتھ وفاداری کے ساتھ نبھایا،
میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے روزے دار کے لیے آخر میں اللہ مغفرت کا فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ یہ 5 انعام خاص طور پر روزے دار کو حاصل ہوتے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان کی پہلی شب آتی ہے، پہلی رات آتی ہے، اللہ تعالیٰ سرکش جنات اور شیاطین کو زنجیروں کے ساتھ جکڑ دیتے ہیں، باندھ دیتے ہیں۔ جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک دروازہ بھی بند نہیں ہوتا۔ جہنم کے سارے دروازے اللہ تعالیٰ بند کر دیتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک دروازہ بھی کھلا نہیں رہتا۔ اور پھر اللہ کی طرف سے منادی کرنے والا آواز دے کر کہتا ہے اے خیر کو حاصل کرنے والے آگے بڑھ، خیر بانٹی جا رہی ہے، برکت بانٹی جا رہی ہے، رحمت دی جا رہی ہے، آگے بڑھ۔ اے برائی کی طرف قدم بڑھانے والے رک جا، آگے نہ بڑھ، کیونکہ یہ برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ تیرے پاس آیا ہے۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کی اس پہلی رات میں کثیر تعداد میں گناہگار بندے اللہ ان کو جس لسٹ میں، جہنمیوں کی لسٹ میں جہاں اس کا نام لکھا ہے، وہاں سے مٹا کر جنتیوں کی لسٹ میں اللہ اس کا نام لکھوا دیتے ہیں۔ اور یہ کام رمضان کی ہر رات میں ہوتا ہے کہ گناہگار بندوں کو اللہ جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرماتے ہیں۔ یہ رمضان کی ہر رات میں ہوتا ہے۔ لیکن افسوس ہے میرے بھائیوں، ہم تو رات میں، رمضان کی رات کی بات کر رہا ہوں، رات میں رمضان ہم سمجھتے ہی نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ رمضان ہوتا ہے جب تک روزہ ہوتا ہے، روزہ افطار ہو گیا اب رمضان نہیں ہے، اب تو روزہ کھل گیا۔ روزہ کھلا ہے، کس طرح کی آزادی ملی ہے کہ رات میں ہر قسم کے گناہوں میں ملوث رہو، فلمیں بھی دیکھو، ڈرامے بھی دیکھو، گانے بھی سنو، غیبت بھی کرو، جھوٹ بھی بولو، کہ بھائی روزے میں ایسا نہیں کرنا۔ یہ میں رات والی حدیث سنا رہا ہوں کہ رمضان کی راتوں میں گناہگار بندوں کے لیے مغفرت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ تو جس طرح رمضان دن میں رمضان ہوتا ہے، اسی طرح رمضان رات میں بھی رمضان ہی ہوتا ہے۔ دن میں بھی اپنے آپ کو گناہوں سے، میں نے جس طرح شروع میں عرض کیا، جو میرے بھائی ابھی آئے ہیں وہ میرے جملے سن لیں، حلال چیزوں سے ہم رک جاتے ہیں روزے کی حالت میں۔ کھانا پینا شرط یہ کہ حلال کا ہو، ہم رک جاتے ہیں نا روزے کی حالت میں۔ سب کچھ موجود ہوں، ساری نعمتیں موجود ہوں، نہیں کھاتے پیتے، کیوں؟ اللہ کا حکم یہی ہے، حلال چیز سے اپنے آپ کو روک دیا، اور جو کام ہیں ہی حرام، ان حرام کاموں سے بدرجہ اولا پہلی فرصت میں اپنے آپ کو بچانا ہوگا۔ ان میں سے زبان کے گناہ سب سے زیادہ ہیں، اتنا ہاتھوں کی زیادتیاں نہیں، اتنا پاؤں کی زیادتیاں نہیں جتنا زبان کی زیادتیاں ہیں۔ اور ان میں جیسا کہ ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہم غیبت کرتے ہیں، ہم چغلی کھاتے ہیں، ہم ایک دوسرے کی برائیاں کرتے ہیں، حتیٰ کہ کسی کو ہنسانے کے لیے بھی جھوٹ بولا جاتا ہے، ایسے ایسے مذاق گھڑے جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو کام حرام ہیں، حلال کام اگر روزے کی وجہ سے چھوڑے ہیں تو سب سے زیادہ تقاضا اس بات کا ہے کہ حرام کاموں سے بھی اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائیں۔ جو تقاضے ہیں رمضان المبارک کے ساتھ وفاداری کے، اللہ کرے کہ ہم اس پر پورا اتریں۔ رمضان آج رات ہمارے پاس مہمان ہوگا، اور اللہ کرے کہ آخر تک ہم وفادار بن کر اس کے ساتھ نبھائیں، اللہ کے آئے ہوئے اس مہمان کی صحیح معنوں میں قدر کر سکیں۔ اور دیکھیے، کوئی بھی عمل ہم اپنی مرضی سے اور اپنی طاقت سے نہیں کر سکتے۔ ہم اللہ سے مانگیں گے کہ یا اللہ تو ہمیں توفیق عطا فرما، نہ میں گناہوں سے بچ سکتا ہوں تیری مدد کے بغیر، صحیح ہے نا؟ نہ میں گناہوں سے بچ سکتا ہوں تیری دستگیری اور مدد کے بغیر،
اور نہ ہی میں نیک کام کر سکتا ہوں تیری مدد کے بغیر۔ اے اللہ نیک کام کرنے میں تو میری مدد فرما، اور گناہوں سے بچنے میں بھی تو ہی میری مدد فرما۔ شیطان کے مکر و فریب سے اللہ سے پناہ مانگتے ہوئے رمضان میں کوشش کریں اپنے وقت کو قیمتی بنائیں، کوئی لمحہ ضائع نہ ہو، اور جو تقاضا ہے شریعت کا اس کے مطابق رمضان گزاریں۔ گھر کا ماحول ایسا بنائیں، بچوں کو گھر والوں کو نیکی میں لگائیں۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ ہمیں ہمارے واپس پلٹ آنے کی وجہ سے اللہ ہمارے اوپر آئی ہوئی اس مصیبت کو ہٹا لیں، اور وہ لوگ جو ہمارے اوپر مسلط کیے گئے ہیں، جن کی دن رات کی تکرار یہی ہے کہ اور کچھ بند ہو نہ ہو اللہ کے گھر ضرور بند ہونے چاہیے۔ ایسے بے دینوں سے ہم اس وقت آزاد ہو سکتے ہیں جب اللہ چاہیں گے۔ یہ ہمارے اوپر ایسے اپنی مرضی سے نہیں آئے ہیں، ہماری بدعمالیاں تھیں، ایسوں کو اللہ نے ہمارے اوپر مسلط کیا کہ کل آزادی کے ساتھ ہم تمہیں بلاتے تھے حی علی الصلاح، تم ہمارے گھروں میں نہیں آتے تھے، آج تم آتے ہو مگر ڈنڈے مار کر، ہتھیار دکھا کر تمہیں واپس بھیج دیا جاتا ہے کہ نہیں آنا ہے اللہ کے گھروں میں۔ ہم واپس اگر پلٹ آئے، ہم اللہ کی رحمت کے ساتھ چمٹنے کی اگر ہم نے کوشش کی، تو پھر اللہ تعالی ہمارے اوپر سے اس طرح کے حالات کو ہٹا لیں گے۔ اللہ قادر ہیں اس بات پر، اللہ قادر ہیں۔ میں نے یہاں پر مختلف اوقات میں درس ہوتے ہیں مسجد میں، کل بھی میں نے عرض کیا، جو دکاندار کہتے تھے ہم 10 منٹ دکان بند نہیں کر سکتے، اذان کی آواز سن کر نماز کے لیے دکان بند نہیں کرتے تھے، آج وہ 5 بجے بند کرتے ہیں۔ جن کی دکانیں رات 10 بجے بند ہوتی تھیں، یہ 5 گھنٹے ڈنڈے کے ڈر سے دکان بند کر رہا ہے۔ رب کی محبت میں یہ بند نہیں کر سکتا تھا۔ یہ ہماری اپنی بدعمالیاں ہیں، ہمارے کردار ہیں۔ میرے رب نے سچ فرمایا، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، فرمایا یہ لوگوں کے اپنے ہاتھوں کے کرتوت ہیں۔ جب زمین کے خشک اور تر حصے میں فساد آتا ہے تو یہ لوگوں کے اپنے کردار ہوتے ہیں، کرتوت ہوتے ہیں۔ اور سنو، لیذیقہم بعض الذی عملوا، فرمایا یہ تمہارے سارے گناہوں کی سزا نہیں ہوتی، یہ تو تمہارے بعض اعمال پر ہم تمہیں مزہ چکھاتے ہیں اس کا۔ کیوں کرتے ہیں ایسا اللہ فرماتے ہیں لعلہم یرجعون، اللہ یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے واپس میری طرف پلٹ آئیں۔ تو اگر ہم رمضان ایسا گزاریں گے، ہو سکتا ہے اللہ کی رحمت ہمیں اپنی لپیٹ میں لے لے اور ہم مشکلات سے نکل جائیں۔ تراویح میں قرآن مقدس پڑھنے سننے کی مکمل کوشش کریں، اللہ کے گھروں کو آباد کریں۔ جو لوگ صرف بہانے ڈھونڈ کر کہہ رہے تھے کہ یوں ہو گیا، فلاں نے یوں کہہ دیا، فلاں نے یوں کہہ دیا، اللہ بہتر جانتا ہے، اور جن کو اللہ نے عقل سلیم عطا فرمائی وہ بھی بہت کچھ جان چکے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے گھروں کو آباد کریں، اللہ کے گھروں کو آباد کریں، اللہ ہمیں آباد رکھیں گے، اللہ ہمیں بربادی سے بچا لیں گے، اللہ قادر ہیں۔ رمضان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل یہ ہوتا تھا، رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کے ساتھ قرآن کا دور کرتے تھے۔ حضور جبریل کو قرآن سناتے تھے، جبریل حضور کو قرآن سناتے تھے، اور دن کے اجالے میں حضور کی سخاوت اور جود و کرم کی کوئی انتہا نہیں ہوتی تھی۔ صحابی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت اس طرح کرتے تھے جس طرح بارش لانے والی ہواؤں کے آنے سے خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے، حضور کی سخاوت میں اور زیادہ رمضان میں اضافہ ہو جاتا تھا۔ حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کہ نبی سب سے بڑھ کر لوگوں کی خیر خواہی کرنے والے تھے، لیکن رمضان میں آپ کی سخاوت میں، آپ کے جود و کرم میں اور زیادہ اضافہ ہوتا تھا۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم نے اتباع کی، اللہ کی رحمت کو اپنی جانب ہم متوجہ کر کے اپنی ان مشکلات سے ہم اللہ سے خلاصی چاہتے ہوئے اللہ سے جب مانگیں گے تو اللہ ہمیں اس مشکل سے ضرور نکالیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب بھائیوں کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔